قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کس قصے کی بات ہونی ہے؟ آج ایک بڑی عجیب و غریب حکومت کے بارے میں جاننا ہے۔ جی ہاں، بہت ساری حکومتیں بہت سارے ملکوں پر ہوتی ہیں، مگر آج ایک ایسے بادشاہ کی بات کرنی ہے جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اور بالخصوص جنات اور ہواؤں پر بھی حکومت۔ جی ہاں، آج بات کریں گے ایک ایسی حکومت کی جو جنات اور ہواؤں پر بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص معجزہ اور ان کی سلطنت کا ایک خصوصی امتیاز یہ بھی ہے کہ ان کے زیر نگیں صرف انسان ہی نہیں تھے، بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور سب آپ کے حاکمانہ اقتدار کے زیر حکم تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی۔ وہ دعا قرآن پاک میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا مقبول فرمائی اور آپ کو ایک ایسی عجیب و غریب حکومت اور بادشاہی عطا فرمائی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی، نہ آپ کے بعد کسی کو میسر ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن نے یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، تو خداوند تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو، مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا یاد آ گئی۔ یہ دعا بھی قرآن میں موجود ہے، آئیے سنیں۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ یہ دعا یاد آتے ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خداوند تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کے خصائص اور معجزات اور خصوصی امتیازات و کمالات مجھ میں جمع فرما دیے ہیں، اس لیے قوم جن کی تسخیر پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے، لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اختصاص کو اپنا خصوصی ترہ امتیاز قرار دیا ہے، اس لیے میں نے اس سلسلے کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن کریم کی مزید آیتوں میں بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزانہ اقتدار کا تذکرہ ملتا ہے۔ آئیے کچھ آیات قرآنی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ من الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکننا لهم حافظین۔ اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ اسی طرح سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ الْجِنِّ
من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اور سورہ صاد میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب۔ اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ یہ ہماری عطا ہے، تو تم احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ لوگ جو جنات کو ایک حقیقت نہیں سمجھتے، معاذ اللہ اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے زبردست درس ہے کہ یاد رہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن سے مراد انسانوں کی ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانے میں بڑی قوی ہیکل اور دیر پیکر تھی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ یاد رہے قرآن مجید نے بالکل واضح انداز میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کے عبادت گزار بنے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ اس آیت میں جن کو انسان سے جدا ایک مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ جن انسانوں ہی میں سے تھے یا انسانوں ہی میں سے ہیں اور ایک قوی ہیکل قوم کا نام ہے، غور کیجئے کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہاں ایک اور بات اس آیت سے سیکھنے کو مل رہی ہے، ہماری پیدائش کا مقصد بھی تو یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا، یعنی ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کے عبادت گزار بنے۔ کیا ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم رب کی عبادت کرتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قرآن پاک کا قصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی